السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جہاں مقدر کے فیصلے تمہارے اگینسٹ ہونے لگے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے دعاؤں کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا رکھا ہوتا ہے یا جسے وہ تمہارے مقدر میں لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی کی طرف وہ تمہارے دل کو خود ہی موڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دعائیں ہوں یا قبولیت کے راستے ہو، تہجد کے سجدے ہو یا پھر کن کی منزلیں ہوں۔ اس خیال میں الجھے ہو دوستو، اس خیال میں الجھے ہو کہ ابھی بھی یقین رکھنا چاہیے یا نہیں، یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو، جب آزمائشوں کا زور بہت سخت ہوتا ہے، تب جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مقام ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، اللہ کا مکافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بہت الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ڈیل کرنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اللہ اس دوران اس شخص کو دنیا کی ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے۔ دوستو، رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارے ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تم نے بھی نہیں۔ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلح کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کا نہیں، اجر ساری نیتوں کا ہوتا ہے۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، تکلیف دینے والوں کو بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوستو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ رب کن کہتا ہے تو انسان رب کی رحمتوں کے معجزے دیکھتا ہے۔ میں مایوس کیسے ہو جاؤں، میرے پاس تو اللہ ہے۔ کائنات کی ہر شے جب اس کن فیکن کی محتاج ہے تو میری دعا کیا چیز ہے؟ جو رات کو دن کر سکتا ہے وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوستو، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اس دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہارے من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو وہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ رب تو ان کی بھی سن لیتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں، تو تمہاری کیسے نہیں سنے گا؟ تو وہ تمہاری کہی بات کیسے نہیں سنے گا؟ دوستو، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنی دکھ اس کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھو جو اللہ چاہے،
یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ ایسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ اب ذرا سوچو دوستو، اب ذرا سوچو، دو جہانوں کا خالق صرف اور صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہے اس کے سامنے، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بتاؤ اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام بھی اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں ہے بے شک۔ سبحان اللہ۔